وعلیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا پلاسٹڈس۔ تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ممبرین باؤنڈیڈ آرگینیزم فاؤنڈ اونلی ان پلانٹس اینڈ پلانٹ لائک آرگینزم فار ایگزامپل ایلجی آر کالڈ پلاسٹڈس۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایسے ممبرین باؤنڈیڈ آرگینیز یعنی اس آرگینیز کے ارد گرد جو ہے وہ ممبرین ہوگا، تو یہ صرف اور صرف ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ میں موجود ہوگا، اور پلانٹ لائک آرگینزم فار ایگزامپل ایلجی جو ہے گرین ایلجی میں موسٹلی یہ موجود ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پلاسٹڈس کہتے ہیں۔ دے ارائز فرام دا بیسک اسٹرکچر کالڈ پروپلاسٹڈس، یعنی اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہوگا اس کو ہم پروپلاسٹڈس کہتے ہیں۔ اب پلاسٹڈ جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں، تو کلاسیفیکیشن اس طرح ہے کہ یہ 3 حصوں میں ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس کا یا پہلا ٹائپ ہے اس کا کلوروپلاسٹ، دوسرا ہے کروموپلاسٹ، اور تیسرا ہے لیوکوپلاسٹ۔ اب کلوروپلاسٹ اور کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ میں فرق بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ اس کی لوکیشن، اس کا سائز یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کلورو کا مطلب ہے یلوش گرین، اور پلاسٹ کا مطلب ہے باڈی، یعنی پلانٹ میں جو موسٹلی جو کلر ہوگا، یعنی جو یلوش گرین یا ہم کہتے ہیں جو گرینش کلر ہوگا پلانٹ کا، وہ اسی پلاسٹڈ کی بدولت ہوتا ہے، یعنی کلوروپلاسٹ کی بدولت یہ ہوتا ہے، یہ کلوروپلاسٹ کی وجہ سے اس کا رنگ ہوگا۔ ٹائپ آف پلاسٹڈس کنٹین گرین پگمنٹ کالڈ کلوروفل۔ اب کلوروپلاسٹ میں جو پگمنٹ ہوتا ہے گرین، اس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کلوروپلاسٹ کا ایک ڈائیگرام بنایا ہے، اس کو ہم نے لیبل بھی کیا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے پھر اگلے لیکچر میں ڈسکشن کریں گے۔ یہاں اس لیکچر میں پلاسٹڈ اور اس کے 3 اقسام ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اگلے ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سائز اس کی جو کلوروپلاسٹ کی سائز ہوگی وہ ہوگی 4 مائکرومیٹر سے 6 مائکرومیٹر تک اس کی جو ڈائیمیٹر ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کا شیپ جو ہے موسٹلی اوول ہوگا، موسٹلی دے آر اوول۔ یہ بیضوی نما، جس کو ہم انڈے کی طرح کہتے ہیں کہ یعنی بیضہ انڈے کو کہتے ہیں، یہ بیضوی نما ہوگا۔ نمبر ہم کہتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ جو ہے وہ کسی بھی سیل میں 1 سے لے کے 100 تک کلوروپلاسٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں کلوروفل گرین پگمنٹ رسپانسبل فار فوڈ مینوفیکچرنگ، یعنی فوڈ کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، گلوکوز کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، وہ کلوروپلاسٹ کی بدولت جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ کلوروپلاسٹ میں پھر ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس میں گرینا ہوگا، سٹروما ہوگا، تیلاکائڈ ہوگا، تیلاکائڈ ممبرین ہوگا، اس میں کلوروفل موجود ہوگا، اس کا یہ انولپ، تو اس کو ہم بعد میں بھی ہم اس پہ ایک لیکچر دیں گے، تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس کو لیبل کیا ہے کہ یہ تیلاکائڈ ممبرین ہوگا، اس کے جو پائل بن جاتے ہیں اس کو ہم گرینم کہتے ہیں، ایک کو گرینم کہتے ہیں اور زیادہ کو ہم گرینا کہتے ہیں۔ پھر گرینم اور گرینم کے درمیان جو ہے وہ انٹر گرینم ہوگا، یہ اس کا انولپ ہے، اور اس کا جو یہ پارٹ ہوگا، یہ واحد جو پارٹ ہوگا، اس کو ہم تیلاکائڈ کہتے ہیں۔ اس تیلاکائڈ ممبرین میں ہم کہتے ہیں کہ کلوروفل جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اب چلتے ہیں کروموپلاسٹ کی طرف۔ کرومو کا مطلب ہے یعنی کلرڈ، یعنی ادر دین گرین۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ گرین کے علاوہ جو کلر موجود ہوتا ہے یا کلر ہوتا ہے تو اس کو ہم کرومو کہتے ہیں۔ کرومو کا مطلب ہے کلرڈ، اور پلاسٹ کا مطلب باڈی، یعنی دے آر کلرڈ ادر دین گرین، یعنی گرین کے علاوہ جو بھی کلر ہوگا، مثال کے طور پر بلو، یلو، اورنج، ریڈ، یہ کلر جو ہیں یہ کرومو میں شمار ہوتے ہیں۔ دے میں بھی ریڈ، براؤن، یلو، بلو ایکسیٹرا، یعنی یہ رنگ جو ہیں یہ کرومو میں شمار ہوتے ہیں۔ موسٹلی پریزنٹ ان دا پیٹلز آف فلاور اینڈ رائپنڈ فروٹس، یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ فلاور کے جو پیٹلز ہوتے ہیں، جو رنگدار پتے ہوتے ہیں فلاور میں، تو اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو پل پک جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیب میں، آم میں، ٹھیک ہے، یہ موجود ہوتا ہے۔ تو رائپن فروٹس میں اور پیٹلز جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے
پولینیشن کے لیے. اگر فلاور کی رنگ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ رنگت برائٹ ہو، کلرڈ ہو، تو انسیکٹ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. انسیکٹس کے بدن کے ساتھ پولن گرین اٹیچ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے پولن گرین ایک پول سے دوسرے پول تک منتشر ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ امپارٹنٹ ہوگا پولینیشن کے لیے. لیوکوپلاس ہم کہتے ہیں کہ لیوکو کا مطلب ہے کلرلیس، یعنی جس کو ہم وائٹ کہتے ہیں، اور پلاس کا مطلب ہے باڈی، یعنی کلرلیس باڈی جس کو ہم وائٹ بھی کہتے ہیں. سو کلرلیس باڈی موسٹلی ٹرائنگولر، یہ عموماً ٹرائنگولر ان شیپ ہوتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرائنگولر اس طرح ٹرائنگولر شیپ میں یہ ہوتے ہیں. لوکیشن اس کی اس طرح ہوگی کہ یہ عموماً انڈر گراؤنڈ پارٹس میں جو ہے پلانٹ کے انڈر گراؤنڈ پارٹس میں موجود ہوتے ہیں. موسٹلی لوکیٹڈ ان دا انڈر گراؤنڈ پارٹس آف دا پلانٹ، مینلی روٹس، آنین، روٹ ٹیوبر جس کو ہم کہتے ہیں کہ مولی، شلجم اور چکندر اس میں پائے جاتے ہیں. اسٹیم ٹیوبر جس میں آلو شمار ہوتا ہے، تو اس میں بھی جس کی یہ رنگت، یعنی اس کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہوتا ہے آلو کا، وہ وائٹش ہوگا. تو اس لیے یہ لیوکوپلاس کی وجہ سے ہوتے، اور یہ عموماً اسٹوریج کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے. تو یہ اسٹوریج کے لیے رسپانسیبل ہوگا، یہ پالینیشن کے لیے اور ڈسپرسل کے لیے بھی، کیونکہ اس میں ہم اس کا جو فنکشن ہوگا، پلاسٹ کا جو فنکشن ہوگا، اس میں ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ہے یہ فوٹوسنتھسس کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے. امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.